السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلی باری قسط اور پارٹ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد کی مختصر حالت زندگی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آج آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے متعلق مختصر باتیں۔ ناظرین کرام، جس طرح مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اسی طرح کفار و مشرکین کی دشمنی بھی بڑھتی گئی، اور کفار و مشرکین کی دشمنی اور بغض و عناد میں اضافہ ہوتا گیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ بہت زیادہ مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، بلکہ مسلمانوں کو تکلیف دینے میں، مسلمانوں کو اذیت پہنچانے میں حد پار کر چکے تھے، اور اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں کفار مکہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ ناظرین کرام، سچ بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر، اگر صحابہ کرام کے اندر غیر معمولی جوش اور ثبات و استقامت کا مادہ نہ ہوتا تو پھر ایسے نازک حالات میں اور ایسی مصیبت کے حالات میں اور ایسی دشمنی کے حالت میں ایمان پر ثابت قدم رہنا، اسلام پر ثابت قدم رہنا یہ غیر ممکن تھا۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 نبوی میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، اور آپ نے سن 13 ہجری میں ہجرت اور آپ نے سن 13 نبوی میں ہجرت فرمائی۔ اس طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلسل 6-7 سالوں تک کفار و مشرکین کے مظالم برداشت کرتے رہے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کے لیے آمادہ ہوئے، اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ہجرت کرنے کی اجازت مانگی۔ چنانچہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے اس شان و شوکت کے ساتھ ہجرت کی کہ سب سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بدن پر ہتھیار لٹکا لیے۔ اس کے بعد آپ کفاروں مشرکین کے مجمع سے گزرتے ہوئے خانہ کعبہ میں پہنچے، اور خانہ کعبہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے طواف کیا، پھر نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر کفار مکہ کو مخاطب کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو مقابلہ کرنا ہو تو وہ مکہ سے باہر نکل کر آئے، لیکن کفار مکہ اور مشرکین قریش میں سے ایک شخص بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ بالآخر جاتے جاتے آپ مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد آپ مقام قباء میں رفاعہ بن عبد المنذر کی یہاں مہمان ہوئے، اور مقام قباء کا دوسرا نام اوالی بھی ہے۔ چنانچہ آپ کی ہجرت گاہ کو اور آپ کے ٹھہرنے کی جگہ کو صحیح مسلم شریف کی روایت میں اوالی ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام،
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہجرت کر جانے کے بعد کثیر تعداد میں صحابہ کرام اور مسلمان مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ بالآخر دیکھتے دیکھتے وہ وقت بھی آ گیا کہ سن 632 عیسوی میں خود آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے گھاٹیوں سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ ناظرین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے غریب الوطن مسلمانوں کے لیے اس طرح رہنے سہنے کا نظم و نسق کیا کہ آپ مہاجرین اور انصار کے مابین بھائی چارہ قائم کر دیا، اور انصار صحابہ نے بھی عجیب النظیر اور بے مثال ایثار کے ساتھ اپنے تمام مال و اسباب کے اندر مہاجرین صحابہ کو نصف یعنی آدھے حصے کا شریک قرار دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام کے مابین بھائی چارہ قائم کیا تو اس وقت آپ نے فرق مراتب کو بھی ملحوظ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرق مراتب ملحوظ رکھتے ہوئے انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کے مابین بھائی چارہ قائم کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ جس حیثیت کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ کا اسی حیثیت انصار صحابہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو برادر اسلامی تھے وہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، جو بنی سالم کے معزز رئیس بھی تھے۔ ناظرین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی حالت مکہ کی حالت سے الگ تھلگ تھی، یعنی مکہ کے اندر مسلمان بے کسی اور مجبوری کے عالم میں اپنی زندگی بسر فرما رہے تھے، لیکن مدینہ کے اندر آزادی تھی، چین و سکون تھا، اور صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، اور صحابہ کرام دور دور محلوں میں جا کر دور دور جگہوں میں جا کر اپنی زندگی بسر کرنی شروع کر دی تھی۔ چنانچہ جب ایسا وقت آ گیا تو اس بات کی ضرورت پڑی کہ فرائض کو انجام دینے کے لیے، ارکان کو انجام دینے کے لیے کسی وقت کی تعیین کی جائے اور صحابہ کرام کو اس بات سے مطلع کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ شدید ضرورت تھی وہ یہ کہ مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو نماز کے وقت میں کس طرح نماز کی خبر دی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ نماز کے وقت میں کس طرح لوگوں کو خبر دی جائے۔ اس سلسلہ میں بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ جب نماز کا وقت آ جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو آگ جلا دی جائے اور آگ جلا کر لوگوں کو نماز کی خبر دے دی جائے، اور بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ناقوس بجا کر مسلمانوں کو اس کی اطلاع اور خبر دی جائے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو کسی ایک کو متعین کر دیا جائے جو نماز کے بعد متعلق اعلان کر دے، نماز کے سلسلہ میں اعلان کر دے۔ چنانچہ یہ رائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، اور آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی وقت اذان کے لیے مقرر فرما دیا۔ ناظرین کرام، چنانچہ اس طریقے سے
اسلام کا ایک شعار اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق قائم کیا گیا، جس کی صدا سے، جس کی آواز سے پوری دنیا تا قیامت روز و شب میں 5 مرتبہ وحدانیت اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا سے گونجتی رہے گی۔ ناظرین کرام، یہ تھی مختصر حالات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم امت مسلمہ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔